اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آج کی ویڈیو ہے جی درود پاک کے فوائد سیریز نمبر 3، اور اس کے اندر بھی ہم درود پاک کے فوائد کے بارے میں مشاہدات ساتھ ساتھ بیان کروں گی آپ لوگوں کو، اور جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو جی اور درود پاک کے فوائد میں شامل کیا ہے؟ درود پاک پڑھنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہے کہ جو لوگ درود پاک کی جرنی کنٹینیو کرتے ہیں، یا جو میں نے کچھ مشاہدات سنے ہیں، اس میں ہوتا ہے کہ درود پاک جب آپ پڑھنے لگ جاتے ہیں اپنی دنیا کے کسی بھی ایم سے آپ شروع کرتے ہیں، لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ آپ درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھنے لگ جاتے ہیں پھر، اور اس سے بڑی میں کہتی ہوں کوئی کامیابی نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھ رہے ہیں، اور آپ کے دل میں جو ان کی محبت اللہ تعالیٰ نے ایڈ کی ہے، یہ درود پاک کی برکت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کو زیارت ہوتی ہے ان کی، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کا دل تڑپنے لگ جاتا ہے۔ اور میں ویسے اس ڈیبیٹ میں تو نہیں جاؤں گی کہ نعت کے بارے میں، میلاد کے بارے میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں منانا چاہیے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں منانا چاہیے، لیکن ایک بات میں صرف کہوں گی، جو لوگ نعت پڑھتے ہیں ان کے بارے میں ایک فلسطین کا میں نے واقعہ سنا تھا کہ ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ اس طرح کوئی، ظاہر ہے آپ لوگ جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے وہاں کیا نہیں ہو رہا، تو ایک بندہ جس کی ڈیتھ ہو گئی، جس کو نکالا گیا، تو خوشبو آ رہی تھی اس کے پاس سے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری باتیں کرتا تھا، اور وہ ان کی تعریف میں ہر وقت اشعار پڑھتا رہتا تھا، یعنی نعت پڑھتا رہتا تھا۔ اور ایک نعت ہے جس کا نام ہے میرے دل میں ہے یاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ایک ہے مصرع جو میں شیئر کرنا چاہوں گی آپ لوگ کے ساتھ۔ تو وہ مصرع کچھ یوں ہے: مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، نا خدا ہے میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ۔ تو میں جب چھوٹی تھی میں یہ نعت بہت پڑھتی تھی، اور میرے والد صاحب کو بہت پسند تھی، تو میں یہی کرتی تھی کوشش کہ میں یہ پڑھتی جاؤں، اور وہ ظاہر سی بات ہے بچپن میں بچے کو شوق دلانے کے لیے جو سب سے زیادہ شوق ہمیں ایڈ کرنے کی کوشش ہمارے پیرنٹس نے کی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی محبت میں درود پاک پڑھنا تھا۔ لیکن وہ بچپن میں کہتے ہیں نا، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو ہمیں صرف شوق دلایا جاتا تھا کوئی نہ کوئی باہر سے کوئی چیز لا کر اس طرح کر کے کہ اچھا چیز ملے گی، یہ کرو، اس طرح ہم پڑھتے رہتے تھے۔ تو جب بھی میں یہ مصرع پڑھتی تھی نا، کیونکہ مجھے مطلب اس طرح پتہ نہیں تھا، اور جب میں نعت پڑھتی تھی میرے والد صاحب کو پسند تھی، اور بعد میں چیز وغیرہ بھی بہت ملتی، تو بچوں کی سینس کے حساب سے تب سے جب یہ میں نعت پڑھتی تھی، تو جب یہ والا مصرع میں پڑھتی تھی، نا خدا ہے میرے جب محمد، یہ والا جب میں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ والا جب میں مصرع پڑھتی تھی، تو میں تھوڑا سا نا کنفیوز ہو جاتی تھی، لیکن اس ٹائم اتنی عقل نہیں تھی، کیونکہ مجھے اس کا میننگ نہ میں نے کسی جاننے کی کوشش کی نہ کچھ، اور بس پڑھ دیتی تھی۔ پھر جب تھوڑا بڑی ہوئی تو تھوڑا سا مجھے ہوا کہ یہ میں کیا پڑھ رہی ہوں، تو میری ایک بہت پیاری جانے والی KPK سے انہوں نے مجھے اس کا مطلب بتایا، اور سب سے مزے کی بات یہ تھی کہ مجھے مصرع پڑھتے ہوئے مزہ بھی بہت آتا تھا، لیکن بس اس ایک جگہ پہ نا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو نا خدا کا مطلب ہے ملاح جو کشتی چلاتا ہے۔ تو جب آپ اس کو اس طریقے سے اس مصرعے کو سنیں، نا خدا ہے میرے جب محمد، یعنی ملاح کشتی چلانے والے جب ہیں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ۔ تو جب مجھے یہ مطلب پتہ لگا، تو میرے دل میں اتنی آپ کہہ لیں کیفیت سی بن گئی، اور مجھے سکون آنے لگ گیا، اور مجھے اور جیسے کہ پہلے ہی مجھے مزہ آتا تھا، لیکن جب یہ مجھے مطلب پتہ لگا تو مجھے اس نعت کو پڑھنے میں اور مزہ آنے لگ گیا۔ اچھا، یہاں پر اب ایک بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جب آپ کچھ لوگ درود پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ان کے مشاہدات سننے کو ملے جنہوں نے سٹارٹ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود پاک پڑھنا شروع کیا ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں انکلوڈنگ می، میں اپنی بات بھی کروں گی، جنہوں نے دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے درود پاک کی جرنی شروع کی، اور جب درود پاک کی جرنی شروع کی تو ایٹ دا اینڈ یہی ہوتا ہے کہ ابھی بھی آپ جس مرضی سٹیج پہ ہیں، بے شک آپ درود پاک ابھی بھی یہی پڑھ رہے ہیں کہ ہاں جی ہم نے اپنے معاملات زندگی درست کرنی ہے، لیکن ایک نہ ایک دن آئے گا جب آپ درود پاک صرف اسی غرض سے پڑھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ پڑھیں گے۔ اور دیکھیں احادیث میں ہے کہ جب تک کوئی انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت نہ کرے، اپنے مال دولت اولاد سب سے بڑھ کے نہ محبت کرے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، یہ حدیث ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہماری محبت جو ہے وہ درود پاک پڑھنے سے ہم ان سے محبت بھی کرنے لگ جاتے ہیں، اور ہماری عقیدت بن جاتی ہے ان کے ساتھ،
اور آپ یقین کریں کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھنے لگ جاتے ہیں، ایک بہن کہتی ہیں وہ 1000 مرتبہ روز درود ابراہیمی کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور وہ کہتی ہے جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر کہتی ہیں میں اور پڑھتی رہتی ہوں خود ہی. ویسے آڈیو سے یا ویڈیو سے پڑھتی ہیں درود پاک. 1000 مرتبہ جب مکمل ہو جاتا ہے تو وہ کہتی ہے میں بعد میں پھر اور پڑھنے لگ جاتی ہوں، کیونکہ مجھے ہے کہ میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھ رہی ہوں. اور یہ جذبہ میں کہتی ہوں اٹس آؤٹ آف دس ورلڈ. وہی کے پی کے والی بہن ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں درود پاک پڑھتی ہی ان کی محبت میں، اور کہتی میرے دل سے ہر طرح کی خواہش دنیا کے لیے ختم ہو چکی ہوئی ہے، اور وہ کہتی ہیں بس صرف اور صرف میرا یہی ہے کہ میں ان کی محبت میں درود پاک پڑھ رہی ہوں، جو کہ بہت بڑا کرم ہے. ہر کسی کو نہیں ملتا، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا یہ. اور میری دعا ہے کہ جس طرح یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود پاک پڑھ رہی ہیں، اس طرح ہم سب درود پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھیں. اور ان سب کے علاوہ یہ کہ جب آپ درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دم سے ایسا پوائنٹ آتا ہے اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھنے لگ جاتے ہیں. ہوتا کیا ہے آہستہ آہستہ ہر چیز. میں نے اپنی زندگی میں یہی نوٹ کیا ہے کہ جب بھی ہمارے اندر کوئی چینج آنا ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ آتا ہے. جیسے کہ کوئی درود پاک پڑھا اپنے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے ایک دم کیا ہوگا کہ آپ کے دل میں کہیں کھٹکے گا، کسی دن آپ صرف 3-4 دانے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھ لیں گے، اور آہستہ آہستہ پھر آپ تسبیح پڑھنے لگ جائیں گے، پھر پورا 1000 100، اور اس طرح پھر آپ کا سارا اوور آل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا ہے وہ صرف ان کی محبت میں ہی ہو جائے گا. اور اگر آپ نے آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر آپ نے پا لی ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ کو کامیابی مل گئی ہے. اچھا، ہم سب لوگ کہہ دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم نے پا لی. میں امید کرتی ہوں کہ جب میں ان کا نام لے رہی ہوں تو آپ سب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہوں گے. اچھا، تو میں کہہ رہی تھی ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے ان کی محبت پا لی یا پا لی. جن لوگوں نے واقعی پا لی وہ بھی ایک الگ ہے، سبحان اللہ. لیکن محبت کیا ہے؟ اگر ہم کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کوشش کرتے ہیں ہم ہر وہ کام کریں جس سے وہ خوش رہے ہم سے، اور کوئی ایسی بات ہم اس کو نہ کریں جس سے اس کا دل دکھ جائے. یہ میں آج کل کی محبتوں کی بات نہیں کر رہی، جو انفیچویشنز ہیں. انفیچویشن کا مطلب ہوتا ہے ایک وقتی طور پہ کشش ہونا کسی انسان کی طرف آپ کو، اور اس کے بعد آپ کا اچھا چلو ٹھیک تھا. یعنی کسی کو آپ دیکھتے ہیں ایک دم سے شکل، روپ، شخصیت پسند آ جاتی ہے ایک دم سے، اور آپ کہتے ہیں مجھے اس انسان کو تو مجھے بہت پسند ہے. یہ انفیچویشنز چل رہی ہیں آج کل کی، یہ محبتیں نہیں ہیں. محبت تو وہ ہوتی ہے کہ آپ اگلے کی خامی بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں اور آپ کو اس سے بھی پیار ہو جاتا ہے. پر یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی کمی نہیں ہے. انہوں نے ان کا وہ جیتا جاگتا قرآن ہے، ان کی سیرت میں کوئی کمی نہیں. بہترین فادر، بہترین انبیاء، بہترین امت کے سردار، بہترین والد آپ کہہ لیں، بہترین خاوند کہہ لیں، بہترین رشتہ داروں کا خیال رکھنے والے کہہ لیں. کون سا ایسا رشتہ ہے؟ بہترین اولاد. کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے جو انہوں نے نبھایا ہو اور وہ صحیح نہ ہو، سبحان اللہ. تو جب یہاں محبت آ جاتی ہے تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. درود پاک کی برکت اتنی ہے دیکھیں، تو پھر آپ ان کے اکارڈنگ چلنے بھی لگ جاتے ہیں. درود پاک کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ نیکی کے راستے پر چل جاتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. ہم سب چاہتے ہیں ہم نیک بنیں، ہم قرآن سنت سب کچھ فالو کرتے ہیں، لیکن جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر بھی واپس آ جاتے ہیں، ہم اس گناہ کی طرف نہیں جاتے. اور یقین کریں، ایک دفعہ ایک بہن بتاتی ہیں کہ وہ درود پاک ماشاءاللہ پڑھتی ہیں، کہتی ہیں درود پاک پڑھنے سے میری یہ حالات ہو گئی ہیں اب کہ اگر میں کوئی گناہ کی طرف جانے لگتی ہوں تو میرے پاؤں اور ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں، اور میرے ساتھ میری ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، فل دھڑکن اتنی زور سے دھڑکنے لگ جاتی ہے کہ جیسے میں ابھی مر جاؤں گی. اور کہتی ہے میں گناہ کی طرف جاتی ہی نہیں. تو دیکھیں یہ جو محبت ہے نا، اس کو صرف محبت میم سے محبت کہہ دینا آسان نہیں ہے. یہ ایسی محبت بن جائے گی آپ کی درود پاک سے پڑھنے سے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی. جو انہوں نے ہمیں سنت دی ہے وہ اس کے اوپر عمل کریں، اللہ کے احکامات پہ آپ عمل کریں گے. تو درود پاک از سو پاورفل. اور اسی لیے میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گی، دیکھیں ایک انسان کو ہدایت مل گئی تو وہ یہ نہ سمجھے مجھے ہدایت مل گئی ہے، اس ہدایت پر جمے رہنا از امپورٹنٹ. جو اللہ کی توفیق سے ملے گا، دعائیں مانگیں، لیکن جب آپ درود پاک ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے اور اس پہ اڑ جائیں گے، جو مسجد نہیں کہلا تو آپ نے درود پاک پہ اڑ جانا ہے، تو آپ کو کامیابی ملے گی ہی ملے گی انشاءاللہ، اور آپ بھٹکے ہوئے راستے سے بھی واپس آ جائیں گے. اسی لیے اپنی اولاد کو روز
3, 10, 5 جتنا بھی ہو سکے ان کی ایج کے اکارڈنگ انہیں درود پاک پڑھائیں، چاہے ایک دفعہ ہی کیوں نہ ہو، اور درود ابراہیمی پڑھائیں. ہماری ایک جاننے والی انہوں نے اپنے چھوٹے سے بچے کو درود ابراہیمی سکھا دیا. کیا ہمارے بچے اتنی لمبی لمبی پوئمس یاد نہیں کر لیتے؟ اتنا اونچے اب تو آج کل یہ ٹیبلٹس وغیرہ پہ، فون وغیرہ پہ، یوٹیوب کڈز وغیرہ دیکھ کے بچے پتہ نہیں کتنا کچھ سیکھ جاتے ہیں. تو کیا ہمارے بچے درود پاک نہیں سیکھ سکتے؟ بالکل سیکھ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو درود پاک سکھا دی ہے اور روز پڑھا رہے ہیں آپ ان کو، تو آپ کا بچہ سیف ہے انشاءاللہ. چلے جی، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.